فیضان رمضان بھر دے جھولی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان بھر دے جھولی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان بھر دے جھولی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان بھر دے جھولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان ٹرانسمیشن اور آپ کا ہوسٹ محبوب الرحمن گولوی حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک نیا عنوان لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت قرآن کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے ہم آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز کہیں نہ کہیں کوئی قرآن پاک کی مخالفت کرنے والے مخالفین وہ نئے نئے پینترے بدل رہے ہیں۔ کہیں پہ پرویزی فتنہ ہے جو قرآن پاک کی تحریف میں مگن ہے اور من مانی تفاسیر کر رہا ہے، اور کہیں پہ فتنہ قادیانیت ہے جو قرآن پاک کے من مانی معنی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی مرضی کی تفاسیر بھی کر رہے ہیں اور اس کی اشاعت بھی کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس دور کے اندر ہمیں کتنا قرآن پاک کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے، قرآن پاک کے سمجھنے کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، دنیا و آخرت کے اندر سرخرو و کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی قدر موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح نہایت ہی اہم شخصیات موجود ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا غلام قادر مہروی صاحب، حضور بہت شکریہ جناب کی تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت کی دنیا کا ایک حسین نام، ملک پاکستان کے مشہور و معروف اور ممتاز مداح رسول، میری مراد جناب محترم عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب، حضور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی اور ہمارے بھائی جناب زینت القرہ فخر القرہ المعین انٹرنیشنل قرات اکیڈمی کے بانی و پرنسپل جناب عزت مارکابی قاری عامر اقبال معینی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہم بلا تمہید و تاخیر آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، تلاوت کلام الرحمن پیش کرتے ہیں جناب قاری عامر اقبال معینی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خلق الإنسان علمه البيان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. الشمس والقمر بحسبان. اللہ اکبر ماشاءاللہ. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم زد فزد. احسن. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ألا تطغوا في الميزان. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان اللہ. والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. اللہم زد فزد. ماشاءاللہ احسن. فيها فاكهة سبحان اللہ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ.
فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الفاتح. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز میں زینت القراء، فخر القراء، استاد القراء جناب الحافظ القاری قاری عامر اقبال معینی صاحب تلاوت کلام الہی کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. رب لم یزل سے دعا ہے، خالق لم یزل ان کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. قرآن تیرے حسن کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. ما زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اور ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم. من وجہہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم. قرآنہ برہاننا قرآنہ برہاننا فسخا لأدیان مضت اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار الادم. امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن جیسی لاریب کتاب عطا فرمائی تو پہلے جتنے بھی صحیفے تھے وہ سارے منہدم ہو گئے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو شامل کرتا ہوں. سب سے پہلے حافظ محمد امیس قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. محمد وسیم خان بہت شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عمر سرفراز عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمر شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے درینہ ساتھی اور پرانے ہمارے ساتھ پڑھا بھی کرتے تھے جناب فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید ذاکر حسین ذکی صاحب، بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا. اور حافظ فرحاد نصیری بہت شکریہ بیٹا، سلامت رہیں. سردار زوراب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پروگرام پہنچ سکے. حق نواز صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. میں اس پروگرام کو آگے لے کر بھی انشاءاللہ بڑھوں گا، لیکن جیسا کہ میں نے ابتداً یہ عرض کی تھی کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ دن ہم گفتگو کریں گے عظمت قرآن کے حوالے سے، قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے، اور خصوصاً جو اس دور کے اندر جو فتنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میں اختصاراً یہ بات کیے دیتا ہوں کہ آج قرآن پاک کے جو معانی تفاسیر کو بدلا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من قال فی القرآن برأیہ، جو آدمی قرآن پاک کے اندر اپنی رائے سے کوئی بات کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بندہ بات تو درست کر رہا ہے، دل کو لگتی ہے رائے کے مطابق قرآن کے اندر کوئی بات کہے، فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، اگر وہ درست بات بھی کر رہا ہے تو اس نے خطا کی ہے. تو یاد رکھیے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان کے ساتھ، یا وہ ہستیاں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی صحبت پائی ہے،
صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا ان کی صحبت جنہوں نے پائی ہے جن کو تابعین کہا جاتا ہے، یا ان کی صحبت پانے والے جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، اگر ان سے کوئی اقوال ملتے ہیں تو ایسی تفاسیر کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وگرنہ ریجیکٹڈ بائی۔ اس طرح کی تفسیریں جو آج کے اس دور میں آ رہی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، خصوصاً جو اس وقت اور پرویزیت جو اس وقت عروج پر ہے اور ان کو کوئی نکیل دینے والا نہیں ہے۔ یہ جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جب تک اقتدار میں بیٹھے لوگ وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو عام آدمی اس حوالے سے صرف اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، اور ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ میں بڑھتا ہوں اس پروگرام کو آگے لے کر، ہمارے ساتھ جیسا کہ بہت ہی پیارے مہمان آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر موجود ہیں، اور قبلہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، اور تلاوت کلام الرحمن کے بعد ہمیں جوائن کر چکے ہیں ممتاز مداح رسول جناب محمد دانیال قادری صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گا محترم جناب محمد گل طارف نقشبندی صاحب سے، آپ اپنے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حضور عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔ سب سے پہلے میں قبلہ استاد محترم محبوب الرحمان چشتی گولوی صاحب کو بات پیش کرتا ہوں، اور فیضان ساؤنڈ کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ فیضان بھائی بڑی محبت کے ساتھ پروگرام کو چلا رہے ہیں، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کی حمد سے میں آغاز کرتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیجیے گا۔ اللہ میرا سونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ میرا سونا سونا، اللہ میرا سونا، کیا بات ہے، جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دے دائے، نلے بھی کجے دائے، اللہ میرا سونا سونا، اللہ میرا سونا سونا، اللہ میرا سونا، جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دے دائے، نلے عیب بھی کجدہ، اللہ میرا سونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک گلوی بالکل ٹھیک اوہ کوئی نہ اور شریک، اللہ میرا سونا سونا، اللہ میرا سونا، جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دے دائے، نلے عیب بھی کجدہ، اول حمد ثنا الہی، کیا بات ہے، بہت خوب، جیو، اول حمد ثنا الہی، تے جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا، اللہ میرا سونا سونا، اللہ میرا سونا، جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دے دائے، نلے عیب بھی کجدہ، سانو دسیا عربی ڈھول، سانو دسیا عربی ڈھول، کوئی شے نہیں اس تولے، اللہ میرا سونا سونا، اللہ میرا سونا، جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دے دائے، نلے عیب بھی کجدہ، او دی ہر ہر شے تے شاہی، او دی ہر ہر شے تے شاہی،
چند تارے دین گواہی اللہ میرا سونا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے کی شان دساں اس رب دا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شان دساں اس رب دا او حاکم حاکم سب دا اللہ میرا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہم زد فزد. بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم عزت معاد ممتاز مداح رسول محمد عثمان گلتعارف نقشبندی صاحب ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اللہ میرا سونا ہے. اس دوران ہمیں محبتوں سے نواز رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اختر چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. عدنان افضال صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. محمد امیس قریشی صاحب لگاتار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ. غلام قطب الدین، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سعید احمد بٹ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. احسان خان، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. محمد علی ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. سعید صاحب بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا. عامر سہیل میروی صاحب ہمارے نائب امام بھی پہلے رہے ہیں اور آپ بھی محبتوں سے نواز رہے ہیں، بہت شکریہ جناب آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے دوست اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آگے اپنے دوست احباب تک پہنچائیں. جتنا زیادہ یہ پروگرام آگے جائے گا اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کو درائن کی سعادتیں عطا فرمائے. میں قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام قادر میروی صاحب کی طرف بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے صدیقہ کونین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اخلاق عالی کیسا تھا؟ تو یہ جواب ملا کہ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ. اگر میرے محبوب کا اخلاق پوچھنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اخلاق عالی اتنا حسین ہے کہ گویا کہ وہ قرآن ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان سے جو کہ گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق عالی وہ قرآن ہے. اور اسی طریقے سے حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ نے تاجدار گولڈہ امام المسلمین سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ کے مشہور زمانہ کلام پر تضمین کرتے ہوئے جو لکھا ہے، ایک شعر میں اس کا پیش کیے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں انو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں. وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ. حضور کا تو سارا اخلاق عالی وہ قرآن ہے. انو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. میں اسی قرآن کی عظمت کے حوالے سے قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام قادر میروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن پاک کی عظمت اور شان کے حوالے سے اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے سننے والوں کو مستفید فرمائیں. جناب حضرت علامہ مولانا غلام قادر میروی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا استاد العلماء محبوب الرحمان گولوی چشتی صاحب کو اس خوبصورت پروگرام کے ارینج کرنے پر، ٹرانسمیشن چلانے پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. الحمدللہ یہ بہت ہی احسن اقدام ہے کہ یہاں سے
बहुत प्यारा मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह आप कन्वे कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन और आपके मुआविन जनाब फैज़ान भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन कि आप जो आसन इक़दाम आपने उठाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का मुबारक इरशाद है। आप फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। बेशक बेशक। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कुरान पाक के फ़ज़ाइल के बारे में फरमा रहे हैं। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ये वो खालिक़ कायनात का मुक़द्दस कलाम है जो उसने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के क़ल्बे मुनीर के ऊपर नाज़िल फरमाया। बेशक। अपने बंदों की रहनुमाई और हकीकी फलाह और कामयाबी के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान पाक की फ़हम व फ़िरासत नसीब फरमाए। आमीन। इसके फ़ज़ाइल बयान करना आप यकीन जाने ये हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। बेशक। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इसके मारिफ, इसके हक़ाइक़ बेशुमार हैं। बेशक। लेकिन फिर भी हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की नज़र अनायत से और औलियाए कामिलीन की नज़र अनायत, आपकी सोबत से बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन ने इसके मारिफ बयान फरमाए हैं, इसकी तौज़ी और तशरीह अब बयान की है। ये बात ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रहनी चाहिए कि इसके जो फ़ज़ाइल हैं या इसको एक्सप्लेन करने का जो तरीक़ाकार है वो अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए, बल्कि वही होना चाहिए जिसके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक अहादीस के से हमें रहनुमाई मिलती है या तबा ताबीन जो है वो इस मामले में रहनुमाई करते हैं, उनके अक़वाल, उनके असर से हमें रहनुमाई मिलती है। तो सामईन ज़ी-वक़ार कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ये वो सहीफ़ा और किताब है जो कि बैक वक्त इल्म व मार्फत का आफ़ताब जहाँ ताब भी है और इसका हुस्न व जमाल क़ल्ब व निगाह को यकसा मुतस्सर करता है। इसकी तजल्लियात से दुनिया व उक़बा दोनों जगमगा रहे हैं। उसका फैज़ हर प्यासे को उसकी प्यास के मुताबिक सैराब करता है। यही वो कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद है जिसकी तालीम ने इंसान को खुद शनास भी बनाया है और खुदा शनास भी। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ये वो मुक़द्दस कलाम है कि जो अपना तारुफ खुद करवाता है। देखिए, हम कोई किताब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो उसके मुसन्निफ़ को देखना होता है कि वो फिर उसको देखना है, उस किताब को देखना है, उसके यानी हम देख के कहते हैं कि ये किताब किस अंदाज की है, इसके अंदर क्या क्या असर रमूज़ हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं। लेकिन कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद को हम देखते हैं तो ये अव्वल से लेकर आखिर तक अपना तारुफ खुद करवाता है। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस कलाम जब हम इससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद खुद ही इसका तारुफ भी करवा देता है। वो कहता है बल हुवा कुरानुम मजीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद से पूछते हैं कि तू कहाँ से आया है, तेरा मस्कन कौन था, अल्लाहु अकबर, तो ये कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद खुद ही जवाब देता है फी लौहिम महफूज। सुभान अल्लाह। फरमाया कुरान पाक किसने भेजा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कलाम पाक जो है खुद ही इसका जवाब देता है। फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको लाने वाला कौन है, फरमाया नज़ला बि रूहुल अमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किस के ऊपर ये किताब नाजिल हुई है, कुरान पाक किसके ऊपर नाजिल हुआ है, तो खुद कुरान पाक इसका जवाब देता है बिमा नुज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये किताब पाक जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है।
اب اس قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس شہر کے اندر نازل ہوا ہے، تو قرآن حکیم فرقان حمید خود ہی کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ بلد الْأَمِينِ، الامین، سبحان اللہ، کہ یہ بلد امین یعنی امن والے شہر کے اندر اس کو نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، اور قرآن حکیم فرقان حمید سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس مہینے کے اندر آئے ہیں، تو قرآن حکیم فرقان حمید خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ سبحان القرآن، اللہ، سبحان کہ اللہ، اس کو شہر رمضان کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ کس رات کو نازل ہوا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قدر والی رات کے اندر نازل ہوا۔ اور اس رات کی اہمیت کیا ہے، فرمایا اس رات کی تعریف کیا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف سبحان شہر، اللہ، سبحان وہ اللہ، رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اگر اس ایک رات کے اندر کوئی بندہ مومن اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو رب تعالی 1000 راتوں سے بڑھ کر اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سامعین عزیز وقار، یہ قرآن حکیم فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر رب تعالی نے ہر طرح کا علم جو ہے وہ رکھا ہے۔ اب ہمارے ایبیلٹی، ہماری قابلیت کتنی ہے کہ ہم اس سے فیض و برکات جو ہے اس میٹنے میں کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنی قابلیت کا مالک ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے، یا جو جس علم کے اندر جتنا ایکسپرٹ ہے، جی، وہ اس قرآن حکیم فرقان حمید سے اسی قدر اسرار و رموز کو نکالتا ہے۔ بے اب شک، دیکھیں تفاسیر کو آپ دیکھتے ہیں، قرآن حکیم فرقان حمید کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص اس کی تفسیر کرنے والا وہ نحوی مائنڈ رکھتا ہے، وہ نحو کا ایکسپرٹ ہے، تو وہ کہے گا قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر سارا کا سارا نحوی نحو کا علم ہے۔ جی، اگر کوئی صرف کا ایکسپرٹ ہے، صرف کے اندر اس کو مہارت ہے، وہ کہے گا قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر تو ساری کی ساری نحو صرف موجود ہے۔ اگر کوئی علم البیان کا ایکسپرٹ ہے وہ کہے گا یہی ہے۔ اگر کوئی تاریخ دان ہے، تاریخ کے اندر اس کو مہارت ہے، وہ کہے گا قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ جی، یعنی جس انداز کے ساتھ بھی کوئی اس پاک کلام پاک کے اندر وہ پڑھے گا، اس کو جو مہارت، جس علم کے اندر وہ ایکسپرٹ ہے، وہ کہے گا یہ قرآن جو ہے یہ اسی کتاب کے اندر جو ہے یہ اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی کی مضمون کی کتاب ہے، اور یہی مسائل اس کے اندر جو ہے بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ جی، جی، تو یہ قرآن حکیم فرقان حمید کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین، اصل تو آمین، یہی ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کو جو ہے پڑھنا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا غلام قادر مہروی صاحب قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و ترک کا بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن کے اندر ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ مولا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کے اندر میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس سے ہمیشہ اچھی ہی فصل اگتی ہے، والخبث لا یخرج الا نکدا، اور جو کھدری زمین ہوتی ہے اس سے صرف اور صرف کیا نکلتی ہیں؟ بچڑیاں ہی اگتی ہیں۔ تو وہ جو سوال کرنے والا سائل تھا یہودی، اس کی داڑھی کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کی داڑھی کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس پاکیزہ زمین کی ہے جو اپنی فصل پوری اگاتی ہے، اور تیری پلید زمین ہے جہاں پر جو ہے یہ پوری فصل نہیں ہوگی۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم اور اہل معرفت لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے، بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں جناب ذیشان کھوکھر صاحب چونترا سے، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد عاطف
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ اسفند عباسی زیائی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ بابو بھائی خان بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ محمد سلیم کھوکھر صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، آپ سے میری صرف اتنی گزارش ہے، آپ جہاں جہاں سے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرتے جائیں۔ محمد نصیر صاحب بہت ہی خوبصورت ثناخوان رسول ہیں اور ہر جمعہ کو یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کے نذرانے میں پیش کرتے ہیں۔ ان کو بھی انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے کسی دن، اور بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اینکر پرسن میں جو ابھرتی ہوئی شخصیت ہے، طیب الحسنی صاحب بہت اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا۔ حافظ عبدالرؤوف صاحب میرا جعفر سے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ عاقب محمود صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو درائن کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور جناب نوید رضا صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تمام احباب اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں آگے بڑھتا ہوں اس پروگرام کو لے کر، محمد دانیال قادری صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں جناب علامہ صاحب کا کہ جن کی سعادت سے میری یہاں حاضری ہو رہی ہے، اور اللہ پاک فیضان بھائی کو، فیضان ساؤنڈ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ چراغ گولڑا کے کلام سے یہ آغاز کریں۔ بہت اعلیٰ۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں، سبحان اللہ، غیروں نے بھی مانا ہے، بے مثل نبیوں کو ہر ایک نے جانا ہے، ہر لب پہ رواں اس کی عظمت کا ترانہ ہے۔ پیر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے مختار فاطمہ، خود فاقے آنچ رہنا او منگتے رجاونے، او مشہور ہے جہان تے سخاوت بطول دی۔ پھر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے،
میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا تے لڑ لگیاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں لجپالا تے لڑ لگیاں لجپالا تے لڑ لگیاں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے لجپالا تے لڑ لگیاں لجپالا تے لڑ لگیاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے خیالے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کبھی ظاہر کبھی چھپا دیکھا خیال یار خیال یار خیال یار خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی کیوں میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا سجن سجن میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لجپالا تے لڑ لگیاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے پھر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے بہت خوب بہت اعلیٰ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں محمد دانیال قادری صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور آج ہمارے ساتھ دوسری جو شخصیت موجود ہیں میں بلا وقت ضائع کیے آپ کو زیادہ سننا چاہوں گا. محمد عثمان گلتعارف نقشبندی صاحب
آپ پیش فرمائیں جو آپ کے جی میں آئے. ماشاءاللہ دنیال بھائی نے پھر سید نصیر الدین نسی شاہ صاحب کا کلام پیش ماشاءاللہ کیا. ماشاءاللہ. میں بھی آپ ہی کا کلام پیش کروں لیکن تضمین چراغ پیر آئے ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی تضمین سبحان اللہ پیر سید نصیر الدین نسی شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ سچ ہے سبحان اللہ. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان واہ گیا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. در پہ آیا آیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. در پہ آیا آیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. اس کے انداز کیا بات ہے. اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا. نعمت بات تاجی سمیت غازی شان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آپ لکھتے ہیں تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت خوب. شکر ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا. قاری صاحب کتنے گستاخ ہائے ہائے. کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا. لے خبر درد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستی سے کوئی آئے مطلب ہائے آئے ہائے. کیا بات نہ ہے. مجھے بیر سے سے کام. کیا بات ہے. بہت خوب. صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام. ان کا شیدا آہا. واہ واہ. ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم و دہر سے کام. اونے مانا سونے اونے مانا سونے اونے مانا اونے جانا نہ پڑا غیر سے کام. للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا. احترام نبوی آئے ہے بڑھ دیئے سبحان اللہ. کیا بات ہے. احترام نبوی قابل عبادت نہ سہی. شیر مادر میں اصیلوں کی اجابت نہ سہی. اگلی بات گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی. اور تم پہ
تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا پام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے واہ 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 بہت خوب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے دل کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے تم نے ہی تیرا جانتی ہو شخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں تیرا جاسا راتوں سامان گیا تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں تیرا جاسا راتوں سامان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا بہت خوب بہت اعلیٰ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جناب محمد عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ کا تضمین لکھی ہوئی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے کلام پر تضمین کی گئی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور پیر صاحب ایک جگہ اور لکھتے ہیں قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ الہی دکھا پھر دیار مدینہ اور یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے کہاں میں کہاں تاجدار مدینہ اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہمیں محبتوں سے نواز رہے ہیں محترم جناب محمد جواد قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا محمد نصیر صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا علامہ مطلوب الرحمن وارسی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ملک فیضان اوان صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ سب کو درائن کی سعادتیں عطا فرمائے جتنے بھی احباب اپنی اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں تھوڑا سا محبت کا اور اضافہ فرمائیے جتنا اس پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں آگے تک پہنچائیے اللہ تعالیٰ سب کو درائن کی سعادتیں عطا فرمائے وقت ہمارے پاس انتہائی قلیل ہے میں اختصاراً قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام قادر میروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم کس طریقے سے عام کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے قرآن پاک کا پیغام گھر گھر پہنچا سکتے ہیں ایک ایسا لائحہ عمل جو ہر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے جس کو اپنا سکتا ہے اس طریقے سے ہمیں آگاہ فرمائیے تاکہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر آسانی کے ساتھ عمل کر کے قرآن حکیم کو سمجھ کر اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کس طرح ہم اس کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں دیکھیں اس سلسلہ میں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ارشاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو پھر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ حکم ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال سبحان اللہ اپنی اولادوں کو 3 ادب ضرور سکھاؤ سبحان اللہ فرمایا حب نبیکم سبحان اللہ وحب آل بیتہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا
اپنی اولادوں کو آپ 3 ادب، یہ سرکار کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو آپ نے ارشاد فرما دیا ہے جی تو فرمایا کہ 3 ادب ضرور سکھاؤ. اس کے اندر یعنی تیسرے نمبر سب دیکھیں پہلے نمبر پر تو حضور کی محبت، جی یہ جو اصل ایمان ہے. بے شک فرمایا نا حضور کی محبت اگر نہیں ہے تو پھر آگے تو معاملہ کچھ چلتا بھی ہی نہیں. ہے نا. بے سب سے شک. پہلے تو حضور کی محبت ہے، بے وہ شک. ایمان ہے. تو حضور کی محبت، پھر اہل بیت اطہار کی محبت، بے پھر شک. فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن پاک کے ساتھ یعنی منسلک کرو، سبحان قرآن پاک اللہ. سکھاؤ سبحان اور اللہ. یہ قرآن پاک پڑھاؤ. اور یاد رکھیں اگر ہم اپنی اولادوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے، سکھائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، کیونکہ جی، بے قرآن شک. پاک اگر انہوں نے سیکھ لیا ہے بے شک. تو یقین جانے انہوں نے یا قرآن پاک کے ساتھ ان کو منسلک کر دیا ہے تو قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر تو ساری چیزیں سمٹ کر آ گئی ہیں نا. بے شک بے شک. والدین کا ادب بھی ہے، اولاد یعنی آپ نے دیکھے دین اسلام سارا کا سارا جو ہے قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر ہے. بے شک. تو اس صورت میں ہم اپنے اس سلسلے کو آگے چلا سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ منسلک کریں، ان کو یعنی ناظرہ پڑھائیں، حفظ کرائیں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ جب ہم قرآن پاک اپنے اولادوں کو پڑھائیں گے تو قیامت والے دن یعنی جس شخص نے اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے سبحان اللہ. تو روز سبحان اللہ. معاشر یعنی اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے پڑھ کر ہے. سبحان اللہ. یہ تو آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ سعادت نصیب ہو چکی ہے. آپ کے شہزادے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تعاون ہوگا تو انشاءاللہ آگے وہ چلتے رہیں گے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا آمین فرمائے. آمین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم فرقان حمید کے ساتھ اگر ہم وابستہ کریں گے تو یقیناً یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اور قرآن اصل تو یہ نا قرآن فہمی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. جب ہم قرآن فہمی کا یہ ہمیں نصیب ہوگی تو پھر یقیناً ہمارے اوپر یہ جو آج کل جو لبرلز ہیں جو ہمارے اوپر طرح طرح کے اٹیکس کرتے ہیں، اگر ہمیں قرآن پاک کا علم ہوگا تو یقیناً ہم اس کا دفاع کر سکیں گے، یعنی اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں گے. کیوں ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں آج قرآن پاک کے اندر تعریف کر کے کہ وہ اپنی من مانی کا معنی اور ترجمہ کر کے قرآن پاک کا وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کا مشن ہے وہ تکمیل کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کیا ہوگا، ہمیں خود بھی قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہوگا، اپنی اولادوں کو آتا ہوگا، سکھایا ہوگا، تو یقیناً ان کا ایمان بھی بچ جائے گا. لیکن اگر ہماری اولادیں اگر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو اس میں ہمارا قصور ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھاؤ. اور قرآن پاک یعنی قرآن حکیم فرقان حمید وہ مقدس کلام ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. اسی کے لیے حضور نے فرمایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام مجید ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو عروج اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی کے ذریعے پستیاں بھی نصیب ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہمارا بحیثیت قوم ہمیں وقار ملے گا، عزت ملے گی، کامیابیاں نصیب ہوں گی. لیکن اگر ہم اس کو پس پش ڈال دیں گے تو یقیناً ناکامیاں بھی ہمارا مقدر ہوگی، جس طرح آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کما کہو قرآن و حدیث کی فہم فراست نصیب فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ سچا تعلق اور قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. بار دیگر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا جو کام کر رہے ہیں یہ ٹرانسمیشن کے ذریعے، اس کے ذریعے آپ اپنی قوم کو، اہل ایمان کو اویئرنیس جو ہے دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت پیغام پیش فرما رہے تھے علامہ غلام قادر مہروی صاحب کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کریں، حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیں. اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو علم نافع نصیب فرمائے. وقت انتہائی قلیل ہے اور میں مختصر سے وقت کے لیے دونوں آپ کی طرف بڑھوں گا. پہلے میں محمد دانیال قادری صاحب سے گزارش کروں گا آپ 2-3 شعر اپنی مرضی سے جو سنانا چاہیں وہ پیش فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکم تیرا دیو دھیری کیوں دلڑی اداس کھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاٹ نرانی او کالی زلف تے اکھ مستانی او جدی ساری دنیا دیوانی او مخمور اکھیں نمد بڑیاں اج سکم تیرا دی ودھیری کیوں دلڑے اداس کنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جڑیاں اور اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا او سچ آکھا کے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیاں اج سکم تیرا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ماشاءاللہ امام المسلمین حضور سیدنا پیر میر علی شاہ قدس سر العزیز کا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد دانیال قادری صاحب. میں التماس کروں گا محمد عثمان گلطارف نقشبندی صاحب آپ اگر علی علی کر دیں تو کمال ہو جائے. عشق علی ہے پیار علی ہے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت اعلیٰ. عشق علی ہے پیار علی ہے واہ واہ سبحان اللہ. دل ہے علی دار دلدار علی ہے علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے. سبحان اللہ. کس کے نکاح میں دوں یہ زارا واہ 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 کس کے نکاح میں دوں یہ زارا حق نے کہا حقدار علی ہے
वाह वाह सुभान अल्लाह हक ने कहा हकदार अली है हकदार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है वजहुल्लाह ने सुभान अल्लाह राज ये खोला वजहुल्लाह ने राज ये खोला हक ही का दीदार अली है बातिल के जो क्या बात है टुकड़े कर देंगे वाह वाह बातिल के जो टुकड़े कर दे कारी साहब तक हो बातिल के जो टुकड़े कर दे हाकिम वो तलवार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद उस्मान गुलतारफ नक्शबंदी साहिब हज़रत हैदर कर्रार अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहुल करीम की हुजूर अकीदतों का खिराज पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। आज वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन का। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल आपको नए उन्वान और नए मेहमानों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।